TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ ان دنوں میری عمر 14-15 برس تھی، 10ویں کی طالبہ تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول نہایت پاکیزہ اور صاف ستھرا تھا۔ مجھ کو زمانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ والدہ نے بھی میری اس طرح حفاظت کی جیسے کوئی کانچ کے برتن کی کرتا ہے۔ ان دنوں نہ تو سیل فون تھے اور نہ موبائل، یہاں تک کہ ہمارے گھر ٹی وی بھی نہ تھا۔ اخبار البتہ ضرور آتا تھا، لیکن رسائل بھی دیکھ بھال کر منگوائے جاتے تھے۔ میری ماں خود صوم و صلات کی پابند تھی اور مجھے بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی۔ فرض انہوں نے کسی طرح بھی میرے ذہن کو بھٹکنے نہ دیا۔ کہتی تھی جیسے لڑکی کے جسم کی حرمت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے خیالات اور سوچوں کی بھی حرمت ہوتی ہے۔ بری لڑکیوں کی دوستی سے بچنا چاہیے کہ جن کی باتیں ذہن کو گندا کر دیتی ہیں۔ وہ مجھے ایسی لڑکیوں کے پاس بیٹھنے نہ دیتی تھی جن کے بارے میں ان کو شک ہوتا کہ ان کے طور اتبار ٹھیک نہیں ہیں۔ ماں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، مجھے فضولیات سے دور رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دھیان صرف پڑھائی کی طرف رہتا تھا اور کلاس میں اول آتی تھی۔ امی احتیاط کرتی تھی کہ میری بیٹی بری لڑکیوں کے ساتھ میل جول نہ بڑھا لے جو میرے صاف ستھرے خیالات کو میلا کر دیں۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی جب کسی شے کی حفاظت زیادہ کی جائے تو اس کے کھو جانے کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کانچ کے برتن کو بہت احتیاط برتنے کے باوجود ٹھیس پہنچ جانے کا اندیشہ رہتا ہے، تبھی بچیوں کی مائیں ان کو کسی اور کے گھر اکیلے چھوڑنے سے ڈرتی ہیں۔ امی طاہرہ آنٹی کو ایسا نہ سمجھتی تھی، وہ ان کی پرانی کلاس فیلو تھیں اور جب تک کالج میں ان کا ساتھ رہا امی نے ان کو صاف ستھرے خیالات و کردار کا ہی پایا تھا۔ ان دنوں میرے سالانہ امتحان ہونے والے تھے اور پرچے شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے جب یہ بری خبر ملی کہ ابو جان کا راولپنڈی جاتے ہوئے ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ خبر سن کر امی گھبرا گئی۔ پنڈی سے ابو کے ایک دوست نے اطلاع دی تھی جنہوں نے ان کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا تھا۔ انہوں نے ہدایت کیا آپ فوراً آ جائیے، حبیب صاحب شدید زخمی ہیں اور آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے۔ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بامر مجبوری اولاد کسی کے سپرد کرنا پڑتی ہے۔ امتحان کے باعث میں امی کے ساتھ نہ جا سکتی تھی اور وہ پریشان بیٹھی تھی کہ مدیہ کو کہاں چھوڑ کر جاؤں تاکہ یہ پرچے دے سکے اور تعلیمی سال ضائع نہ ہو جائے۔ اعتبار کی جگہ تو نانا کا گھر تھا، لیکن ننیال دھلدیال سبھی ملتان میں تھے اور ہم لاہور میں تھے۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ طاہرہ آنٹی آ گئیں۔ وہ ہمارا پتہ ڈھونڈتی ہوئی ایک مدت بعد آئی تھی۔ امی نے بتایا کہ میرے شوہر کو حادثے میں شدید چوٹیں آئی ہیں، وہ بے ہوش ہیں اور مجھے ابھی راولپنڈی روانہ ہونا ہے۔ مگر مسئلہ مدیہ کا ہے، اس کے پرسوں سے پرچے شروع ہیں، میٹرک کا سالانہ امتحان ہے، میں اسے کہاں چھوڑوں اور کس کے حوالے کروں؟ یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے، مدیہ بیٹی کو میرے پاس ٹھہرا سکتی ہیں، میں اس کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھوں گی۔ اس پریشانی کے وقت دوست ہی تو کام آتے ہیں، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ مدت ہوئی میرے شوہر بیرون ملک چلے گئے ہیں، پھر واپس نہیں لوٹے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلی رہتی رہی، ان کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے۔ اب گھر میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، میرے گھر کوئی مرد نہیں ہے۔ کبھی کبھار بھائی جان آ کر خیریت معلوم کر لیتے ہیں، پڑوسی اچھے ہیں اور میرا خیال رکھتے ہیں، انہی کے سہارے رہ لیتی ہوں۔ اس وقت امی کا سارا دھیان ابو کی طرف لگا تھا۔ بولی ٹھیک ہے طاہرہ، ہم 4 سال کالج میں ساتھ پڑھتے رہے ہیں، تم میری بہنوں جیسی ہو، میں مدیہ کو تمہارے پاس چھوڑے جاتی ہوں، انشاءاللہ حبیب کی حالت سنبھلتے ہی لوٹ آؤں گی۔ ابھی میرا دل نہیں مان رہا کہ ان کو اکیلا چھوڑوں، جانے کے حال میں ہیں۔ غرض امی کو طاہرہ آنٹی کا سہارا مل گیا اور وہ مجھے ان کے سپرد کر کے خود ڈرائیور کے ہمراہ راولپنڈی روانہ ہو گئی۔ میں طاہرہ آنٹی کے گھر اپنا یونیفارم، چند جوڑے اور کتابیں لائی تھی۔ میرا بھی ذہن بہت پریشان تھا۔ آنٹی طاہرہ نے میرا بہت خیال رکھا، کھانے پینے اور پڑھنے کا ہر طرح سے دھیان رکھتی تھی، لیکن 2 دن بعد ہی مجھے اس گھر میں ایسے تجربے ہوئے کہ میرے شفاف خیالات گدلے ہو گئے اور میری معصومیت ہکا بکا رہ گئی۔ یوں کہنا چاہیے کہ میرے ذہن کے اندر ایک ایسا زلزلہ آیا کہ میری شخصیت پارا پارا ہو گئی۔ جب میں آنٹی کے گھر آئی تو انہوں نے پوچھا بیٹی تم اکیلے کمرے میں سو گی یا میرے ساتھ؟ میں نے کہا آنٹی آپ کے کمرے میں اکیلے میں مجھے ڈر لگے گا۔ کہنے لگی ہاں بیٹی ٹھیک کہتی ہو، نئی جگہ سے ڈر تو لگے گا، میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے نہ چھوڑوں گی، پرچے دلانے بھی خود چھوڑنے اور لینے جاؤں گی، تم فکر مت کرو، تم میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی سو گی۔ ان کے کمرے میں ایک ڈبل بیڈ پڑا تھا اور ساتھ ایک چھوٹا سا پلنگ تھا۔ انہوں نے پلنگ پر میرا بستر لگا دیا اور پلنگ کو اپنے بیڈ کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگی اب تو نہیں ڈرو گی نا؟ دن کو میں پڑھتی رہی اور رات کو اطمینان سے سو گئی، کیونکہ آنٹی طاہرہ پاس لیٹی تھی۔ جو 2 روز ٹھیک ٹھاک گزرے۔
لیکن تیسری شام کو میں نے دیکھا کہ آنٹی کے گھر پر ایک شخص آیا ہے جس کا انہوں نے بہت تپاک سے استقبال کیا اور اس کے لیے عمدہ کھانا نہایت توجہ سے بنایا۔ ہم تینوں نے ایک ہی میز پر رات کا کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران آنٹی نے اس شخص سے کہا، مجید یہ میری سہیلی کی بیٹی ہے، کچھ دن میرے پاس رہے گی، تم کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مجھ کو ایک بچی سے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بے شک رہے۔ آنٹی نے امی کو بتا دیا تھا کہ ان کا شوہر مدت پہلے ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے، وہ اکیلی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تبھی میں نے سمجھا کہ یہ آدمی یا تو آنٹی کا بھائی ہے یا کوئی قریبی رشتہ دار۔ رات کو آنٹی نے دوبارہ سوال کیا، مدیحہ اگر میں تمہارا بستر ساتھ والے کمرے میں لگا دوں تو تم کو ڈر تو نہیں لگے گا؟ ہاں آنٹی ڈر لگے گا، میں آپ کے پاس ہی سوؤں گی۔ میں نے اس پلنگ کی طرف اشارہ کیا جو ان کے ڈبل بیڈ سے لگا ہوا تھا۔ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، تم تو جلدی سو جاتی ہو، میرے کمرے میں ہی سو جاؤ۔ سو میں اسی بستر پر سونے کو لیٹ گئی جو آنٹی نے میرے لیے لگا دیا تھا۔ آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو کمرے میں مجھ کو اپنے اور آنٹی کے علاوہ کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا جس کو آنٹی نے مجید کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سخت وحشت ہوئی کہ مجید اس کمرے میں کیوں ہے جبکہ اس کو تو دوسرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ مجھ کو یہ سوچ کر بے حد غصہ آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور میں نے منہ پر چادر لی ہوئی تھی، پھر بھی میرے کان جیسے میری آنکھیں بن گئے۔ مجھے ان دونوں کی بدبودار سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے کہا، آنٹی مجھے نیند نہیں آ رہی، بتی جلا دیجیے۔ بڑھیا تم چپ کر کے سو جاؤ اور ہم کو بھی سونے دو۔ انہوں نے میری بات کو سنی انسنی کر کے کہا، جب ایک کروٹ پر نیند نہ آئے تو دوسری کروٹ لے لو، خود بخود نیند آ جائے گی اور سکون سے سو جاؤ گی۔ صبح تمہارا پرچہ اور جلدی اٹھنا ہے، اسی واسطے تو تمہارے انکل مجید کو بلایا ہے، یہ ہم کو گاڑی پر لے جائیں گے۔ ناچار ان کی طرف سے میں نے کروٹ لے لی، مگر نیند کہاں، میری تو نیند اڑ گئی تھی۔ گھر سے دوری، امی اور ابو سے جدائی اور کمرے میں ایسا سمجھ میں نہ آنے والا پراسرار سا ماحول کہ جیسے آصف دبے پاؤں چل پھر رہے ہوں۔ اوپر سے آنٹی کے بیڈ روم میں اندھیرے کا مکمل راج تھا۔ میں نے کانوں پر چادر لپیٹ لی، پھر بھی مجھ کو اندھیروں کی زبان کچھ سنائی دیتی رہی۔ دعا کرنے لگی، اے اللہ میرے امی ابو کو سلامت رکھ اور جلد وہ مجھے لینے آ جائیں۔ میں نے تو کبھی دن میں اپنے والدین کو آپس میں بے تکلفی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، کجا یہ شب کی گونگی سرگوشیاں۔ امی کو آنے میں 10-15 دن لگ گئے اور جب وہ مجھے لینے آئی تو میں ذہنی طور پر بہت ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ انہوں نے بھی میری ذہنی تبدیلی کو محسوس کیا۔ کہنے لگی، طاہرہ میری بیٹی مجھے بہت بدلی لگ رہی ہے۔ وہ بولی، ہاں میرے پاس رہ کر بہت سمجھدار ہو گئی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، بچیوں کو کبھی نہ کبھی تو زندگی کی حقیقتوں کا علم ہونا ہی ہوتا ہے۔ مجید دراصل میرے شوہر ہیں اور ہم نے کورٹ میرج کی ہے، فی الحال شادی کو خفیہ رکھا ہوا ہے کیونکہ میں ان کی دوسری بیوی ہوں۔ اس کے بعد میں امی کے ساتھ چلی گئی، لیکن یہ 15 دن مجھ کو 15 برس لگ رہے تھے۔ کاش میں امی کو بتا سکتی کہ میں ان 15 دنوں میں 15 برس عمر میں بڑی ہو گئی ہوں۔ امی ابو سے جدا رہ کر کسی کے گھر گزارے وہ دن گویا میرے لیے سہانے روح تھے۔ ان دنوں نے میری سوچوں اور شخصیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ جو میں بڑی ہوتی گئی، ان بیتے دنوں کی بھیانک سرگوشیوں نے مجھ کو سوچوں کے دلدل میں ہی دھکیلے رکھا۔ تبھی مشکل سے ایف اے پاس کر سکی۔ والدہ نے دیکھا کہ پڑھائی سے مدیحہ کا جی اچاٹ ہو گیا ہے تو خالہ سے شادی کی تاریخ لے لی۔ میری منگنی خالہ زاد سے طے تھی۔ انہی دنوں حماد انجینئرنگ کر کے آئے تھے اور ابھی ان کی ملازمت نہ ہوئی تھی، لیکن امی نے سمجھداری سے بر وقت فیصلہ کیا اور مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر کا کر دیا۔ کیونکہ میں ہر وقت کھوئی رہنے لگی تھی، والدہ بھانپ گئیں کہ میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہوں، تو اب دوسری بات سوچنا بیکار ہے۔ اپنے گھر کی ہو کر بے شک مجھے سکون ملا۔ خالہ بھی ماں سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ ملتان میں بیاہ کر آئی تو تمام رشتہ دار کزن لڑکیاں مجھ سے ملنے آتی اور مبارکباد کہتی، لیکن ان میں سے اکثر کہتی، مدیحہ تمہاری شادی میں آنٹی نے بہت جلدی سے کام لیا ہے، کم از کم گریجویشن تو کرنے دیتی۔ تب میں ان کو یہی جواب دیتی کہ انہوں نے جو بہتر سمجھا کیا، مجھ کو امی سے گلہ نہیں ہے، گریجویشن تو میں شادی کے بعد بھی کر لوں گی، اچھا ہوا کہ اپنے گھر کی ہو گئی ہوں۔ تاہم میں نے اس بات کو ضرور گرہ میں باندھ لیا کہ کبھی اپنی اولاد کو اکیلے کسی کے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر بیٹی ذات کو۔ اگر عزت و آبرو سلامت رہے تو خیالات کی دنیا ضرور میلی ہو سکتی ہے۔